ریلی نکالی تھی عمران خان صاحب نے، وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھتے اسلام آباد جاتے، اگلے دن صبح عدالت میں پیش ہو جاتے، تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ان کے مخالفین نے بھی، میڈیا نے بھی، اور حتیٰ کہ بی بی سی کی کورسپونڈنٹ نے بھی کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سیکورٹی کے خدشات ہیں، آپ ریلی تو نکال رہے ہیں، یعنی لاہور کی سڑکوں کے اوپر آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں لیکن آپ عدالت جانے پر آمادہ نہیں ہیں، تو اس طرح کا کرٹیسزم پھر آئے گا۔ بغائی صاحب پیش ہونا چاہیے تھا، پیش ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے، اور اب ہونا پڑے گا، لیکن اس طرح کے اکنامک کرائسس کے اندر ہم اس چیز کے متعامل ہو سکتے تھے؟ آج کروڑوں روپے لگنے کی بات کی ہے اس وارنٹ کے اوپر۔ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی ہے، عدالت میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتوار کو آپ کے اعلان کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ شہر کے امن پر رحم کریں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ شاید پولائٹ ہوں گے یا الفاظ شاید اتنے گمبھیر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر چھپا ہوا میسج بہت گمبھیر ہے اور بہت خوفناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ خان صاحب کو یہ واردات اور یہ کارروائی دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بخاری صاحب وہ کس حد تک جو ہے وہ اگر جو ہے فیور دی جاتی تو وہ کس حد تک دی جا سکتی ہے؟ ابھی عدالت نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ دیکھیں شادی کا فنکشن بھی اتنے کم نوٹس پہ نہیں ہوتا ہے بھائی، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اینڈ یو اناؤنس اے ریلی، اور وہ بھی کہاں اقبال پارک میں، وچ از سچ اے ہیوج ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اجازت کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے کلیئرنس دینی ہے کہ یہاں خطرہ تو نہیں ہے سیکورٹی کا۔ آپ کو اتنی سی چھوٹی سی عدالت میں جاتے ہوئے تو خطرہ لاحق ہے، اتنے بڑے میدان میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو کنٹرڈکشن ہے اس نے خان صاحب کا کیس کمزور کیا ہے۔ میں اگر مشورہ دینے والا ہوتا، میں پہلے بھی کہتا ہوں بار بار کہ اس خان صاحب کے گرد مشورہ دینے والے لوگ پتہ نہیں کس کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ کل ایک سین وائس کی بات ہم نے کی تھی نا، اگر ایسی آوازیں ان کے ارد گرد سے اٹھیں گی تو صورتحال بہتر ہوگی، ان کی لیڈرشپ اور زیادہ پاورفل ہوگی، لیکن اگر مشورے وہی دیتے جائیں گے کہ پہ جاؤ عدالت چڑھ دوڑو، تو پھر نقصان ہوگا اور نقصان ہو رہا ہے۔ اس پورے 3-4-5 دن کے ڈرامے میں عمران خان صاحب کا بہت نقصان ہوا ہے، انہیں شاید احساس نہیں ہوگا۔ لیکن بخاری صاحب وہاں پہ تو جو موقف بن رہا ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، کیونکہ اگر ایک طرف تحریک انصاف یا عمران خان کی جیت ہوئی ہے تو دوسری طرف کیا سسٹم ہارا ہے؟ جی میں عرض کروں آپ سے، بالکل آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے۔ یہ جیت عمران خان صاحب نے دعویٰ نہیں کیا اس جیت کا دعویٰ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ انہوں نے گاڑی سے باہر نکل کے لہرا لہرا کے لوگوں کو کہا ہے کہ جنونیت کی جیت ہوئی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں لفظوں کے اوپر غور کریں۔ لیکن فواد چودھری صاحب اگر کچھ بولیں گے بخاری صاحب تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن وزیر اطلاعات وہ رہتے ہیں، ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا ایک موقف آتا ہے، تو کیا سمجھا جائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس گاو میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اسپوکس پرسن ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کی کون سی بڑھاس نکال رہے ہیں، وہ چاہے یہ ہو، چاہے فیاض الحسن چوہان ہوں، چاہے شبلی فراز ہوں، یہ کیا بول رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو، یہ تاریخ بھی طے کرے گی اور وقت بھی طے کرے گا۔ اس وقت تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے فالوورز کو بھی لگ رہا ہوگا کہ دیکھو کیا خوبصورت نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ان نعروں کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ ان نعروں کی قیمت بھٹو صاحب نے دی، ان نعروں کی قیمت بے نظیر نے دی، ان نعروں کی قیمت 3 دفعہ نواز شریف صاحب دے چکے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب بھی اس کی قیمت دیں گے، مگر قصور ان کا نہیں ہے، قصور اسی ارد گرد کے وشس سرکل کا ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میری التجا ہے خان صاحب سے، خان صاحب ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں تو آپ کی دوستی کا دم بھرتے تھے، ہم 30-35 سال سے آپ کے ساتھ فرسٹ نیم بیسس پر تھی، آپ مجھے سلیم کہہ کے پکارتے تھے، تو وہ ہم ہمدردوں میں سے تھے، لیکن آپ کے ہمواریوں نے پہلے ہمیں غلط ثابت کیا، پہلے ہمیں برا ثابت کیا، پھر آپ کا دشمن ثابت کیا، اور ہم مان گئے۔ یہی کمال ہے ان کا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو آوازیں عمران خان کے حق میں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ ظلم خلیل زاد صاحب ہیں، آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا ریئیکشن آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی لاڈلا ہے آپ کا تو اس کو ساتھ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔
اور وہ حافظ حمداللہ صاحب جو بول رہے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کو اگر اتنا پیارا ہے تو اس کے اپنے پاس لے جائیں, ہالی ووڈ میں رکھیں یا جہاں بھی رکھیں اس کو. بخاری صاحب ویسے اس کے پس پردہ کہانی ہو کیا سکتی ہے؟ زلمے خلیل زاد بس ایسے ہی اٹھے اور انہوں نے بیان دے دیا؟ مجھے تو نہیں لگتا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہمیں خان صاحب نے یہ یقین دلایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور نے ہماری فوج کی ایلیٹ کے ساتھ مل کے سازش کی, میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملے اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی. 4-5 مہینے تک یہ ڈرامہ قوم کو سمجھایا گیا اور یقین دلایا گیا. ان کے فالوورز نے اس کو یعنی پختہ یقین میں تبدیل کر لیا کہ یس سپر پاور نے عمران خان کو ہٹایا. پچھلے 4 مہینے سے عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے پر تلے کہ نہیں جی ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان سے, ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. دیکھیے میں کتنے امریکن ڈیلیگیشن سے مل چکا ہوں, میرے بندوں کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم نے تو ڈونلڈ لو جس کو ہم نے ملزم قرار دیا تھا اس تک سے رسائی حاصل کر لی. تو پھر تو یہ واضح ہو گیا نا کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا, اور وہ یہ کہ انہوں نے بس اس انگریڈینٹ کو شامل کیا اینٹی امریکن جو کہ بکتا ہے اور پھر بکا بھی. There you are. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ہوا. ایک نیشنل لیول کا لیڈر جو ہے وہ ایسے دعوے نہیں کرتا, وہ ایسے کلیمز نہیں کرتا کہ اگلی شام یا اگلی صبح یا 2 ہفتے بعد یا 4 مہینے کے بعد اس کو امبیرس ہونا پڑے. یہ لیڈرشپ کے تقاضے ہیں. لہٰذا اس پر بھی عمران خان صاحب کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دفتر خارجہ نے میرے خیال میں اس کو صحیح ٹیکل کر لیا ہے. ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ بن مانگے مشورے نہیں دیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے آپ کو دینی جماعتوں کا ریئیکشن بھی بتا دیا, میں نے آپ کو جنرل فیلنگ جو ہے میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا اندر وہ بھی بتا دی. اب یہ ہمارا فارمل ریئیکشن ہے کہ باقاعدہ فورن آفس کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ who the hell you think you are. آپ سے کس نے کہا تھا کامنٹ کرنے کے لیے, مشورہ دینے کے لیے, ہم نے تو نہیں مانگا آپ سے, لہٰذا آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے, جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ملاقات باجوہ صاحب سے آخری جو صدر علوی صاحب کی وساطت سے ہوئی تھی وہ بھی زلمے خلیل زاد نے کرائی تھی, اور اب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن آپ جون میں کرا دیں. Who the hell he thinks he is to decide and determine when the nation should go to the polls? اور کیا عمران خان صاحب کو خود اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ ہیں کون, آپ سے کس نے مانگا مشورہ؟ بس یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں جو عمران خان صاحب کے قد کو بڑا کرنے کی بجائے چھوٹا کرتی جا رہی ہیں. دیکھیے جب ایک نیشنل سٹیچر کا لیڈر باہر نکل کے اپنے ورکر سے, اپنے ساتھیوں سے یہ کہے کہ آپ نے کل کمال کر دیا, رینجر کی بھی دڑک لگوا دی, آپ نے دوڑ لگوا دی, آپ نے پولیس کی تو ایسی تیسی پھیر دی, آپ نے ٹرکوں کو آگ لگائی, آپ نے کمال کر دیا, تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ لالیسنس اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ پھر قابو سے باہر ہو جائے؟ کیا پی ایس ایل کے میچز کا کنسرن خان صاحب کو نہیں ہونا چاہیے؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کل جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس کے وہ سبوٹیج کرنے کے برابر تھا. وہ اتوار کو جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اتوار از اے فائنل فار پی ایس ایل ٹورنامنٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اور اس کا خان صاحب کو ادراک ہونا چاہیے.